تم اپنے آپ کو سمجھ کر رہے ہو؟ شہروز نے کڑوے لہجے میں کہا۔ کچھ بھی نہیں، کیونکہ مجھے کچھ سمجھنا بھی نہیں ہے خود کو۔ سیدھی سی بات ہے جو میں آپ کے ابا جی کو کہہ چکا ہوں، دارا نے کہا۔ امی جو سو رہی تھی، اچانک دارا کی آواز پہ وہ اٹھ کر آئیں تو شہروز کو دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ آئے ہیں، بیٹھ جائیں بیٹا۔ نشرہ چائے پانی کا انتظام کرو۔ مجھے پتا ہے یہ دونوں بھائی بہن تو بیٹھنے کا بھی نہیں کہیں گے، بدتمیز ہیں دونوں۔ آپ بیٹھ جاؤ بیٹا، کھانا کھا کے جانا۔ امی کی آؤ بھگت شروع ہو چکی تھی۔ دارا نے اکتا کر ماں کو دیکھا۔ جی نہیں، بہت شکریہ، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا۔ اپنے بیٹوں کو سمجھا کر رکھیں آنٹی، میرے گھر کی کوئی بھی لڑکی یہاں بہو بن کے نہیں آئے گی۔ اس سے کہیں کہ یہ اپنی ڈیمانڈ واپس لے۔ شہروز نے دارا کو گھورا۔ ایسا تو میں بالکل نہیں کروں گا، آپ کی سوچ ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ آپ کس بنا پر یہاں اس بات پہ چڑھائی کرنے دوڑ آئے ہیں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے، تو بہتر ہے آپ جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ اگر یہاں سے میں نشرہ کو لے گیا تو کیا اکھاڑ لو گے تم میرا؟ وہ غصے سے چیخا۔ دارا ہنس پڑا۔ لے جائیں، میرے سر پر سے یہ سولی اتر جائے گی، کم از کم ظرف خاندان سے جڑنے کی مجبوری تو ختم ہوگی۔ وہ بھی بنا لحاظ کے چیخا۔ تم ہمیں کم ظرف کہو گے؟ شہروز آپے سے باہر ہوتا اس کا گریبان جکڑ گیا۔ میں نے آپ کا لحاظ بہت کیا ہے شہروز بھائی، تو بہتر ہوگا اسے لحاظ ہی رہنے دیں۔ دارا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اور دیکھتا ہوں پلٹ کر تم کیا کر لو گے۔ بکواس کر رہے ہو مجھے کم ظرف کہو گے؟ تمہاری بہن تو کی طرح میرے گلے میں ڈالی گئی ہے۔ وہ ایک دم اس پر جھپٹتا بولا کہ دارا کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا، مگر نشرہ دارا کے سامنے آ گئی۔ اسے وہ حرکت نظر نہیں آئی تھی جو شہروز نے بنا لحاظ کے کی تھی، اور وہ یوں ہی کرتا آ رہا تھا۔ اسے وہ نظر آیا جو اس کا بھائی کرنے جا رہا تھا۔ وہ بری طرح رو دی۔ پلیز پلیز دارا، وہ اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ شہروز نے طنزیہ مسکان سے اس کی جانب دیکھا، جو لہو ہوتی آنکھوں سے بہن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دارا کو لگا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ جو تم کر نہیں سکتے اس کی کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہے دارا۔ میں بالکل اسی طرح ہمیشہ تمہیں ہارنے پہ مجبور کر سکتا ہوں، اور لے کے جا رہا ہوں اس کو، پھر دیکھتا ہوں کون سی شرائط کے تحت تم مجھے جھکنے پہ مجبور کرو گے۔ وہ بولا۔ نشرہ کا ہاتھ سخت گرفت میں جکڑا اور وہاں سے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ جبکہ دارا نے ماں کی طرف دیکھا۔ دارا، وہ اس کی جانب آئی تھی، مگر اس نے سنے بنا ہی اپنے کمرے کی راہ لے لی۔ ہاتھ پکڑ کے گھر کی لاؤنج میں لا کے اسے جھٹک دیا۔ عرصے بعد وہ یہاں آئی تھی تو کس طرح آئی؟ شاید وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ جب وہ اپنے بھائی کے سامنے خود غرض ہو جاتی تھی تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ سب گھر والے حیران رہ گئے۔ لے آیا ہوں اس مصیبت کو یہاں، اب دوبارہ اس گھر میں کوئی دارا کے ساتھ اس گھر کی کسی بھی لڑکی کو بہانے کی بات نہیں کرے گا، وہ چلایا۔ سب حیران رہ گئے، کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ نشرہ کو لینے گیا ہے۔ ابا جی نے اسے بہت گھورتی نگاہوں سے دیکھا۔ شہروز بیٹا، فیصلہ میرا ہے، یہ بہارے اور دارا کی شادی ہر صورت ہوگی۔ تم نشرہ کو لاؤ، یہ نہیں بات ختم، اور مزید مجھے کچھ نہیں کہنا تم سے۔ اور بہت اچھا کیا بہو کو لے آئے، اب انسانوں کی طرح رویہ رکھنا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے نشرہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔
اور جس دن ایسا کیا تم نے اس دن میری لاش سے گزر جانا۔ کڑک سخت تیوروں میں کہہ کر نشا کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بہارے جو بہت خوش تھی کہ چورو سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، تو اسے احساس ہوا کہ ابا جی تو اڑ گئے تھے۔ شہروز نے بے حد بھڑک کر سب کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ سب نشا کی جانب بڑھ گئے۔ شہروز پلٹ گیا۔ ایسا تو وہ ہونے نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ وہ دارا جیسے انسان کو اپنے سر پر باپ نہیں بنا سکتا تھا۔ بہارے کمرے میں بند روتی رہی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جی تو جم گئے تھے اپنے فیصلے پر۔ سہائے اور اینی کمرے میں آئی تو اسے روتے ہوئے پایا۔ تم بلا وجہ خود کو ہلکان کر رہی ہو اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تم نے ہی شہروز بھیا کو جا کر یہ بات بتائی ہے۔ ہاں تو کیوں نہ بتاتی کہ ان کی وجہ سے میں بھین چڑھ رہی ہوں تو وہ مجھے بچائیں۔ اور میں تو کہتی ہوں دارا کو پکڑ کر شہروز بھیا بہت مارے بہت مارے۔ وہ غصے سے چیخی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے بہارے؟ وہ اچھے بھلے تو ہیں، تو تم کر لو نا شادی، ویسے بھی وہ تمہیں ہی پسند کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ سہائے ایک دم چپ ہو گئی۔ بہارے، اینی نے کچھ کہنا چاہا مگر بہارے نے ٹوک دیا۔ مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر تم لوگ میرے اپنے ہوتے تو میرے بارے میں سوچتے، مجھے زبردستی کسی کے پلے نہ باندھتے، مگر میں بھی بہارے ہوں، میں وہی کروں گی جو میری مرضی ہوگی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر ابا جی کے کمرے میں آ گئی۔ ابا جی آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہوگی، مجھے علم نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ نفرت کی کوئی بات نہیں، اس میں ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ تمہارا اختلاف میری سمجھ میں آتا تو میں زبردستی نہ کرتا۔ ابا جی نے کتاب شیلف پر رکھی۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، وہ چیخی۔ بہارے، ابا جی نے سختی سے اس کو گھورا۔ کیوں تم شہروز کی طرح ہٹ دھرمی ہوتی جا رہی ہو؟ کبھی برا سوچا ہے میں نے تمہارے بارے میں؟ اور کیا ضرورت تھی یہ بات شہروز کو بتانے کی؟ نہ جانے وہاں جا کر کیا کیا بکواس کی ہوگی۔ وہ گھور کے بولے تو بہارے کو اور بھی رونا آیا۔ میں نہیں کروں گی یہ شادی، آپ کچھ بھی کر لیں، وہ ضدی لہجے میں کہہ کر چلی گئی، جبکہ ابا جی کو فکر ہونے لگی۔ اس دن وہ کھانا کھائے بنا ہی سو گئی تھی، رو رو کے آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اسے نشا پر بھی سخت غصہ چڑھ رہا تھا، آخر کو اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ جبکہ باقی سب نے نشا کو بہت محبت سے خوش آمدید کہا تھا اور سب کافی خوش تھے اس کے لوٹ آنے پر، خاص کر رابعہ، سعد اور انعام۔ نشا بھی نئی نویلی دلہن کی طرح نہیں بیٹھی تھی، وہ کچن میں ہیلپ کرا رہی تھی، جبکہ سب نے منع کیا تھا مگر اس نے خود ہی کہہ دیا تھا۔ اسے بھائی کی بھی فکر تھی مگر زیادہ، بہت زیادہ، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے لیے شہروز کو اس وقت کے بعد نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ سامنے آیا تھا۔ سب اپنے کمرے میں تھے جبکہ رابعہ نے نشا کا کانپتا ہوا ہاتھ پکڑا اور اسے شہروز کے روم میں لے آئی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، اس لڑکے نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، مگر امید کی جا سکتی ہے اس کے بدلنے کی۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا، اب صرف ضدی ہو گیا ہے، اور عورت مرد سے بہت کچھ کرا سکتی ہے اگر وہ چاہے تو۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا کیونکہ تمہاری بے ہمتی
اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور وہ سب کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے اب کی بار اس رشتے کا اختتام تم دونوں کی آخری سانسوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ اسے پیار سے سمجھا کر اس کا شانہ تھپ تھپا کر چلی گئی، جبکہ نشرہ اس کمرے میں کھڑی اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ صرف ایک رات یہاں گزاری تھی اس نے، اور وہ ایسی رات تھی کہ شاید آج تک اس کے جسم پر اس رات کے زخم موجود ہوں۔ اس نے بھیگی بلکہ صاف کی شہروز کمرے میں نہیں تھا۔ کچھ بکھرا ہوا سامان اٹھا کر اس نے اس سامان کی جگہ پر رکھا اور الماری کھولی تو شہروز کے کپڑوں کے ساتھ ایک طرف اس کے کپڑے بھی لٹکے ہوئے تھے، مگر ان کپڑوں پر عجیب گرد تھی یا اسے محسوس ہوئی تھی۔ اس کے گال پر آنسو نکل آیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور سب کچھ چھوڑ کر دارا کو کال ملا لی، مگر دوسری طرف اس نے کال پک نہیں کی۔ وہ جانتی تھی وہ ناراض ہوگا اور ناراضگی اس کا حق تھی، وہ ناراض ہو سکتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اس کے لیے جان نشاور کر رہا تھا اور وہ کیا کر رہی تھی اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ اور شدت سے رونا آیا تو یاد آیا اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تبھی وہ وضو کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ 11:30 اور پھر 12 بج گئے، مگر شہروز نہیں آیا، اور اچھا ہی تھا، وہ خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ وہ بلینکٹ خود پر ڈال کر سکڑ سمیٹ کر لیٹ گئی، اور نہ جانے ذہنی تھکاوٹ تھی یا جسمانی، چند ہی منٹوں میں اسے نیند آ گئی۔ دوسری طرف شہروز جو جان بوجھ کے گھر وقت پر نہیں پہنچا تھا، 1:30 بجے گھر میں داخل ہوا تو سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹس آن کی اور نگاہ سیدھی اپنی بیڈ پہ لیٹی ہوئی نشرہ پر چلی گئی۔ وہ بیڈ کے نکڑ پر ہی لیٹی تھی، تکیے کو بازوؤں میں دبائے وہ سو گئی تھی، جبکہ پیچھے باقی سارا بیڈ خالی تھا۔ شہروز نے اس کی جانب دیکھا اور شاید اس کو بھی وہ رات یاد آ گئی جو کہ اس نے پہلی اور آخری اس کے ساتھ گزاری تھی۔ اس نے اپنا سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، مگر نشرہ کی نیند پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ دل تو کیا اٹھا کے کھڑا کر دے اور کمرے سے نکال دے، مگر فی الحال اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ صبح اس کو دیکھنے کے بعد اس کے دل و دماغ میں نشرہ کی طلب سی اٹھی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ فریش ہوا اور اس نے اپنے موبائل کو ایک بار پھر سے چیک کیا اور سب چیز پھینک کر وہ اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس کے کمرے میں آنے سے لے کر اس کے ساتھ لیٹنے تک بالکل بھی نشرہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ لیٹا بھی ہے یا نہیں، کمرے میں کوئی آیا بھی ہے۔ شہروز اسے منہ لگائے بنا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ اسے بھوک نہیں لگی تھی، تبھی اس نے نشرہ کو نہیں اٹھایا، اور نہ وہ اسے کبھی برداشت نہیں کرتا، مگر اس وقت اس کے حالات بیوی پر حق جمانے والے تھے۔